السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انجینئر نوید آوان طاہر، گولڈ میڈلسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں H&M گلوبل۔ جیسا کہ پچھلے انٹرویو میں آپ نے دیکھ لیا کہ حمزہ مدنی نے میرا تعارف کروایا، اور ہم نے بات کی تھی کہ ہم اس ڈسکشن کو، جس کا ہمارا ٹاپک ہے آر ایجوکیشنل سسٹم اینڈ پرابلمز آف دا اسٹوڈنٹ، یعنی پاکستانی نظام تعلیم اور ہمارے طالب علموں کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر ہم جو ہے نا بات کریں گے۔ تو بات شروع کرتے ہیں کہ ہم نے پہلے بات کی تھی 4 ان سکلز کی جو بیسیکلی اسٹوڈنٹ یا لرننگ پوائنٹ آف ویو سے انیشلی ٹیچر کے بھی ذہن میں ہوتے ہیں اور بچے کے بھی ذہن میں ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ بیسک سکلز ہیں، لسننگ اور سپیکنگ، پہلی 2 بیسک سکلز، اس کے بعد ہے ریڈنگ اور رائٹنگ، اور یہ پری اسکولنگ سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ بچے کے ساتھ یہ معاملات بچہ انیشلی اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو گھر سے بھی ماشاءاللہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ سکلز تو پرائمریلی ایک انیشل حیثیت کی حامل ہیں۔ ان میں آپ دیکھیں نا تو ذہنی جو صلاحیتیں ہیں ان میں استعداد، ان میں مزید سکلز آنا، ان میں مزید استعداد کار بڑھنا، یعنی آگے کی جو ہے نا سوچ وہ نہیں ہے، ایک جامد سوچ کی طرف جو ہے نا اشارہ ہے کہ چیزیں ہم نے گین کر لیں اور وہ چیزیں ہم نے اپنے تئیں اپنے آپ کو جو ہے نا گروم اپ کرنے کے لیے، سامنے لانے کے لیے وہ چیزیں ہم نے کچھ سیکھ لیں۔ اب زمانہ باتون سازت تو زمانہ باستیز، اقبال فرماتے ہیں کہ اگر زمانہ تم سے زور آزما ہے تو آپ نے زمانے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے زور آزمائی آپ نے بھی کرنی ہے، آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 21 سینچری ہے تو اس میں یہ بیسک 4 سکلز یہ تو ہونی ہی ہیں ایجوکیشنل سسٹم میں، لیکن اس سے آگے ہم بڑھیں تو اور 4 سکل ہے، جیسا کہ میں نے پہلے انٹرویو میں بھی بات کی تھی یہ۔ اینڈ واٹ آر دوز آر کریٹیکل تھنکنگ سکلز، کریٹیو تھنکنگ سکلز، کمیونیکیشنل سکلز اینڈ کولیبوریٹنگ سکلز۔ یہ 4 جو سکلز ہیں دیز آر آف پیراماؤنٹ ویلیو۔ ان کے بغیر اگر آپ موجودہ دور میں کہیں کہ آپ کے پاس ڈگری ہو بہت اعلیٰ لیکن یہ سکلز نہ ہو تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آپ کی ان ڈگریوں کا، بیکاز آپ کی ڈگری آپ کو پروو کرتی ہے۔ ایجوکیشنل ڈگریز جو ہیں کہا جاتا ہے، اور بڑا زبردست کسی نے کہا ہے کہ اصل میں آپ کا جو ایکشن ہے وہ چیز بتاتی ہے کہ آپ کتنے سکلفل، کتنے پڑھے لکھے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ڈگری ہے، آپ کرنے کے لیے نہیں، بولنے کے لیے آپ کو محتاجی ہے کسی کی، تو آپ ان ڈگریوں کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان کے اوپر اب تحقیق جاری ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں کہ یہ چیزیں پیدا کیسے ہوتی ہیں، یہ انڈیوس اینڈ جنریٹ کیسے ہو سکتی ہیں اسٹوڈنٹس کے اندر، تو اس کی بیسک وجہ اسٹوڈنٹس کو جو ٹیچنگ میتھڈالوجی کے اندر جو اڈاپٹ کی جاتی ہیں چیزیں، جو میتھڈز، جو ٹیچنگ کی ٹیکنیکس ہیں، وہ بیسیکلی اثر انداز ہوتی ہیں ٹیچنگ پہ۔ ٹیچر تو کرتا ہی کرتا ہے نا، وہ اسٹوڈنٹس پہ بھی وہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب ان چیزوں کو شائن کرنے کی ضرورت ہے، یعنی موجودہ اگر ہم ٹیچنگ میتھڈالوجی کی بات کریں تو 25% رول اب صرف ٹیچر کا رہ گیا ہے، باقی 75 رول انٹریکٹیو اسٹڈی کی بات کریں، ٹھیک ہے، اس میں آپ ایز اے فیسیلیٹیٹر ٹیچر کو جو ہے نا لے سکتے ہیں، پھر کہ زیادہ جو کام ہے وہ کرنے والا کس کا ہے؟ اسٹوڈنٹ کا ہے، یعنی اسٹوڈنٹ اورینٹیڈ کلاسز۔ اب لیکچر میتھڈ جیسا کہ آپ لوگ جانتے بھی ہیں کہ جہاں بھی لیکچر میتھڈ کسی ایجوکیشنل سیٹ اپ کے اندر، کسی اسکولوں کے چین کے اندر کسی جگہ جب پوچھا جاتا ہے جی ہاں جی آپ لیکچر ڈلیور کرتے ہیں، تو پیرنٹس ایز ویل ایز جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس سے دور بھاگتے ہیں، بیکاز لیکچر میتھڈ جو ہے یہ ایک اولڈ فیشن تھا جس میں صرف 1 وے ٹریفک تھی کہ جی ٹیچر بول رہا ہے اور بس اس کے علاوہ جو ہے نا کلاس روم ایکٹیویٹی میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ کلاس روم مینجمنٹ، کلاس کنٹرول اینڈ ادر ایلیمنٹس آف دی کلاس اینڈ مینجمنٹ دیٹ آر آف پیرامنٹ ویلیو، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ ان کی ویلیو ہے، لیکن اب ویلیو کس کو دینی ہے؟ اسٹوڈنٹ کو۔ اب ٹائم کس کا ہے؟ اسٹوڈنٹ کا۔ اب ٹائم کس کا ہے؟ آنے والے لیڈرز کا۔ اب لیڈرز کون ہیں؟ یوتھ۔ اور جو موجودہ دور میں ہم پاکستانی نظام تعلیم کو دیکھ لیں تو تعلیمی اصلاحات 1947 سے اب تک
کتنی دفعہ ہوئیں اور اس کو کتنی سیریس یعنی بہت ہی متاثر کن انداز میں لیا گیا ہے۔ تو یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ پاکستان میں ان چیزوں کو اتنی پریارٹی نہیں دی گئی، ان کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی کہ جتنا یہ اہمیت کے حامل نہیں ہیں، کیونکہ کلچرل اگر ہم بات کریں تو کلچر جو ہے وہ بیسیکلی بنتا ہی کہاں سے ہے؟ سکولنگ سسٹم سے بنتا ہی کہاں سے ہے؟ کتابوں سے، ادب سے، لٹریچر سے۔ اب اس طرف اس میں ایک ضمناً چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی جب سے یہ آئی ٹی آئی ہے، موبائل آئے ہیں، کمپیوٹر آیا ہے، کتنے بچے ہیں جو کہ کتاب کے مطالعہ کے شوقین رہ کے ہیں۔ اب یہ ایک قدر تھی ہماری، یہ ویلیو تھی ہماری سسٹم کی اور ہمارے بیک گراؤنڈ کی، وہ چیز اگر ہم دیکھیں تو وہ تقریباً جو ہے وہ ختم ہونے کی قریب ہے۔ لائبریریز دیکھ لیں وہ کتنی جو ہے نا اب اپ ڈیٹڈ، اور کتنا روز ان کا کھلنا اور بند ہونا ہے۔ یہ وجوہات یہی ساری ہیں، لیکن اس میں بیسک کردار اب بھی ٹیچر کا، ٹیچنگ میتھڈالوجی کا اور ہمارے ایجوکیشنل سیٹ اپ کا ہے ہی۔ اب بھی اگر ہم چاہیں تو ان جس کو کہتے ہیں نا کہ جی اب لیوی ڈلے بیرانہ کچھ نہیں بگڑیا، تو ابھی بھی ہم اپنا جو ہے نا سسٹم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ ہم 21 سینچری کی لرننگ سکلز جو کہ 4C سکلز ہیں، جو میرا فوکس ان پہ بیسیکلی کریٹیکل، کریٹیو، کمیونیکیشن اینڈ کولیبریٹنگ، ان چاروں کو ہم ابھی پکڑ لیں، اور بچے کی جو خوابیدہ اور پوشیدہ اس کے اندر جو ہے نا کریٹیوٹی ہے، جو جنریٹ کرنے کے قابل ہے ماشاءاللہ بچہ ایک، اور الحمدللہ آپ دیکھ لیں جہاں کتنے ڈاکٹر عبدالقدیر ہیں پاکستانی یوتھ کے اندر، بہت سارے ڈاکٹر عبدالقدیر ہیں الحمدللہ، بہت سارے انجینئر ہیں، اچھے ذہن کے لوگ، اچھے بچے جو کہ کرنا چاہتے ہیں، درد بھی رکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ہم کچھ کریں، لیکن انہیں ایسا گراؤنڈ نہیں ملتا، انہیں ایسی چیزیں نہیں ملتی۔ اب یہ چاروں چیزوں کو ہم ایک ایک کر کے جو ہے نا ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ آف آل کریٹیکل تھنکنگ۔ اچھا ایک اور بات یہاں میں بتا دوں، لیفٹ برین ایکٹیویٹی ہم کہتے ہیں۔ کریٹیکل تھنکنگ بیسیکلی یہ لیفٹ برین ایکٹیویٹی ہی ہوتی ہے کہ جسے نارملی ہم کہتے ہیں جی حزب اختلاف والے لوگ، اپوزیشن والے لوگ، تو ذہن کے اندر بھی ایسے ذہن سازی ہوتی ہے جو چیز کو ایسے جانچتا سوچتا ہے کہ یہ ایسے کیوں ہے اور ایسے کیوں نہیں ہے۔ تو یہ انالائز کرنا، یہ کریٹیکلی چیزوں کو دیکھنا، یہ کیا ہے؟ کیئرفل انالیسس آف سم تھنگ فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ کیئرفل انالیسس آف سم تھنگ فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، یہ چیز کیا ہے؟ کریٹیکل تھنکنگ۔ یعنی ہم لاجیکل ریزننگ کی طرف آتے ہیں، ہم اس چیز کو یا تو بالکل توڑ کے دیکھتے ہیں یا اسے جوڑ کے دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس چیز کے اندر اصل میں کیا ہے۔ جیسے آپ سمجھ لیں اٹامک کنفیگریشن ہے، پروٹون، نیوٹرون، الیکٹرون، پازیٹرون اور ڈیفرنٹ اور اس کے جو ہے نا سب پارٹیکلز، ان کے بارے میں ہم جب اسٹڈی کرتے ہیں، پھر ایز اے ہول ایک ایٹم اور ایٹم کے جو انٹریکشن ہے دوسرے ایٹمز کے ساتھ، ان کو ہم دیکھتے ہیں، پھر مالیکیولز کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ کریٹیکل تھنکنگ ہے۔ یہ سیکنڈلی ہے کریٹیو تھنکنگ، اور یہ جو کریٹیکل تھنکنگ اس کا انالیسس جو کریں تو جیسے میں نے بتایا پہلے، بریکنگ سم تھنگ ڈاؤن انٹو اٹس پارٹس، ایگزامننگ ایچ پارٹ اینڈ نوٹنگ ہاؤ دی پارٹس فٹ ٹوگیدر اینڈ ہاؤ دے آر ریئیکٹنگ اینڈ ورکنگ ود ایچ ادر۔ یہ کیا ہے؟ یہ آرگومنٹ ہے، یہ آرگوئنگ یوزنگ اے سیریز آف اسٹیٹمنٹس کنیکٹڈ لاجیکلی ٹوگیدر۔ ٹھیک ہے جی، یہ سارا کیا ہے؟ کریٹیکل تھنکنگ کے بارے میں یہ ساری چیزیں ہے۔ یہ یعنی لمبی چوڑی اسٹڈی، اگر ٹائم ملے ہم انشاءاللہ بعد میں ایک ایک سٹیپ پہ بھی جو ہے نا بات کریں گے۔ اینڈ دین آلسو وی کین سے ایویلویٹنگ ڈیسائڈنگ آن دی ورتھ آف سم تھنگ بائی کمپیئرنگ اٹ اگینسٹ این ایکسیپٹیڈ اسٹینڈرڈ آف ویلیو۔ یعنی اس کے اندر اگر ہم نے کریٹیکلی مزید چیزوں کا جانچنا، اس کی پڑتال کرنی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں ہاں جی اگر H2O ہے، واٹر ہے، پانی ہے، اس میں ہائیڈروجن کتنا ہے، آکسیجن کتنا ہے، کتنے مالیکیول ہے، کتنے ایٹمز ہیں ان کے، یہ سارا کچھ کس میں آتا ہے؟ کریٹیکل تھنکنگ میں۔ اور یہ سکل جو ہے بڑھتی ہے تو چیزوں کو جوڑ توڑ کا سمجھ آتا ہے، اور یہ ایک جو ہے نا ہائیلی ڈیولپڈ برین جو ہے اس چیز کو پازیٹیولی ایکسیپٹ بھی کرتا ہے،
Then coming towards the creative thinking skill. Creative thinking is expansive, open-ended invention and discovery of possibilities. Creative کی ہم بات کریں تو possibilities کی طرف جاتی ہے بات، یعنی جو کائنات کے اندر ممکنات ہے ان سب کے بارے میں سوچ بچار، وہ کریٹیو تھنکنگ میں آتا ہے. یعنی اگر ہم کہیں کہ یہ ایک بال پین ہے، پینسل ہے، تو کیسے بنی؟ سب سے پہلے یعنی یہ 3 سٹیپس میں بنی ہے. اگر اب عام سا ایک سوچیں کہ بھی کیسے، سب سے پہلے یہ بیک برین میں، ذہن میں چیز آئی، پھر اس کا ڈائیگرام اور اس کے بارے میں چیز پیپر کے اوپر آئی، پیپر پہ ہم نے ڈرا کیا، اور فائنلی اس کا میٹیریل اور اس کو یعنی فزیکل شیپ میں لانا، یہ تیسرا اس کا کریٹیوٹی ہے. تو یہ تھنکنگ سکل جو ہے something require forming it by combining materials, perhaps according to a plan or perhaps based on the impulse of the moment. کہاں سے یہ ہر وقت انسان کے اندر جاگتی رہتی ہے. اب ان سکلز کو پالش کرنا، صاف کر کے سامنے پیش کرنا اور بچے کی انکریجمنٹ کرنا، اسے حوصلہ افزائی دینا، یہ سارا کس کا ہے رول؟ یہ بیسیکلی رول ہے ایک ٹیچنگ لیڈر کا. ایک ایسا ٹیچر جو کہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا لیڈر ہے، وہ ایسا لیڈر ہے کہ جو لیڈرز بنا رہا ہے اور جو ذہن جو ہے نا پیدا کر رہا ہے، ذہن سازی کر رہا ہے. اور کریٹیوٹی میں ایک اور چیز ہے، ڈیزائننگ سم تھنگ مینز فائنڈنگ دی کنجنکشن بٹوین فارم اینڈ فنکشن اینڈ شیپنگ مٹیریلز ٹو اے اسپیسیفک پرپز. اب یہ آبجیکٹیوٹی کی طرف بھی آتی ہے یہ چیز، کہ ہم جب کریٹیو تھنکنگ کی طرف آتے ہیں تو چونکہ موجودہ دور میں انسانیت کی رفع بلائی اور جتنا انسانوں کے کام آنے والی چیزیں کر سکیں وہ کریٹیوٹی ہے. تو یہ تھنکنگ، یہ پازیٹیوٹی، یہ بھی ہمارا چینل کا بھی منشور ہے، H&M گلوبل کا، کہ ہم ایسی چیز دنیا کو دینا چاہتے ہیں جس میں لوگوں کا فائدہ ہو، اور یہی ہمارا دین اسلام بھی سکھاتا ہے، خیر الناس من ینفع الناس. آگے بڑھتے ہیں. امیجنگ آئیڈیاز انوالونگ ریئیکٹنگ انٹو دی ان نون اینڈ امپاسبل، یعنی جو چیزیں ناممکنات میں ہیں ان کو بھی ذہن میں لانا اور ان کو عملی طور پہ کر کے دکھانے کی طرف سوچ رکھنا. ٹھیک ہے، اور یہی اقبالی سوچ بھی ہے. اگر ہم علامہ اقبال، سر علامہ محمد اقبال کو پڑھیں تو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ انہوں نے بھی نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر یہ باتیں کی ہیں. یعنی آنے والا دور انہوں نے دیکھا ہے. انوویٹنگ، ابھی انوویشن کا دور بھی ہے، اور اوور ٹرننگ سم تھنگ مینز فلپنگ اٹ گیٹ انٹو نیو پرسپیکٹو. نئی چیزیں، نئے پروسیجر، نئے آئیڈیاز، نئی کویسچننگ، یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ کریٹیو تھنکنگ سکلز میں. پھر ہم آتے ہیں کہ یہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے بات کی تھی سٹنگ میں کہ ہم لیڈرشپ سکلز کی بات کرتے ہیں. اب سکلز کا دور ہے، اب ڈگریز کا دور اتنا نہیں رہا. میں یہ نہیں کہتا کہ ڈگری حاصل کرنا بری بات ہے، ڈگری کی اپنی ویلیو ہے، لیکن ڈگری سے بڑھ کر کوئی چیز ہے کیا؟ جو کچھ واٹس ایور یو ہیو ٹو پروو اٹ ود یور ایکشنز. ٹھیک ہے، آپ بول سکیں، آپ بتا سکیں. اینالائزنگ دی سچویشنز، تھنکنگ اباؤٹ دی سبجیکٹ، پرپز، سینڈر، ریسیور، میڈیم اینڈ کنٹیکسٹ آف اے میسج. یعنی کمیونیکیشن بیسیکلی ہے کیا؟ وہ پیغام، وہ چیز جو آپ دوسرے کو کنوے کر سکیں. اس میں آپ کا بریف ایکشن کتنا ہے، اس میں آپ کے پاس الفاظ کا چناؤ کیسا ہے، اس میں آپ کس انداز میں کس کیٹیگری آف پیپل کے ساتھ کیسے بولتے ہیں. اور یہ اس میں بھی میجر رول جو ہے وہ ٹیچنگ میتھڈالوجی ایز ویل ایز آپ کے ٹیچر کا ہے. وہ ایک لیڈرشپ جو ہے نا وہ شو کرتا ہے. وہ لیڈرشپ شو کرتا ہے تو اس سے انسپائریشن ہوتی ہے اس کے اسٹوڈنٹس میں بھی، اور وہ ایکسیپٹنس لیتے ہیں. اب یہ سمپل سی بات ہے کہ ایک جگ کے اندر بھی پانی ہوگا تو گلاس میں وہ ڈالا جائے گا، اور اگر گلاس بائی ڈیفالٹ ایسا ہو کہ وہ ساری طرف سے بند ہو، یعنی میں ایک مثال دوں گا کہ گلاس کی مثال ایک اسٹوڈنٹ کی، جگ کی مثال ایک ٹیچر کی ہے. اگر اسٹوڈنٹ یعنی وہ گلاس بند ہوگا کسی سائڈ سے، یعنی ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے، ٹرانسفر ہی نہیں ہے ڈیٹا، اور جو چیز ٹیچر بتانا چاہ رہا ہے، تو یہ ناممکنات میں سے ہے کہ ہم کوئی چیز کمیونیکیٹ کر سکیں. سو فرسٹ آف آل let the student accept that very knowledge at that
مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تیار کرنا ہے جی ٹیچر نے، سمپل سی بات یہ، پھر یہ کمیونیکیشن اور یہ ٹو وے ٹریفک جو ہے وہ آئے گی۔ اچھا، کمیونیکیشن لیڈرشپ سکلز میں سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیڈرشپ سکلز کیسے آتی ہے؟ ریڈنگ میکس اے فل مین، کانفرنس اے ریڈی مین اینڈ رائٹنگ این ایگزیکٹ مین۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اگر کوئی چیز بولنی ہے، کوئی چیز کسی نے آ کے کسی کو ڈلیور کرنی ہے، یہ جمعہ کے خطبے میں بھی دیکھیں، ہمارے صاحبان علامہ حضرات سامنے آ کے جو چیز دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے جتنا اثر انگیزی ان کے اندر ہوگی، کمیونیکیشن سکل ان کی ایفیکٹیو ہوگی، چیز آگے ڈلیور ہو پائے گی اور اسی طرح سے ان میں ایکشن ہوگا۔ اور اس میں ٹیکنالوجی کا یوز بہت زیادہ ہے۔ یوزنگ ٹیکنالوجی ریکوائر انڈرسٹینڈنگ دی ایبلٹیز اینڈ لیمیٹیشنز آف اینی ٹیکنالوجیکل کمیونیکیشن فرام فون کالز ٹو ای میلز ٹو انسٹنٹ میسیجز، یعنی جو آپ کے پاس جدید ترین ذرائع ہیں کمیونیکیٹ کرنے کے، آپ انہیں یوز کریں اینڈ میک یوز آف دیز۔ اور یہ ابھی جو ڈسٹینٹ لرننگ والا کانسیپٹ کافی دیر سے ہے، اور اس کو مزید ابھی ورچوئل کانسیپٹ میں بھی چینج کر دیا گیا ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ یہ کمیونیکیشن بہت اہم ہے، اور اس کے بغیر جو ہے آپ کہیں کہ ریزلٹ اورینٹیشن ہو، پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ تین وہ سکلز تھیں جن کے بارے میں جو ہے نا بتانا انیشلی ضروری تھا۔ اور چوتھی وہ چیز جس کو سینرجائزنگ آل سکلز کہتے ہیں، انسان کی پرسپیکٹیو دیکھ لیں، انسان کی ذات کے اندر کتنا کچھ ہے، ان سارے ریسورسز کو اکٹھا یوز کرنا، اور اس کے بعد کوئی جو ہے نا چیز نئی کریٹ کرنا، سامنے لانا دنیا کے، دس از کالڈ کولیبوریٹنگ اینڈ سینرجائزنگ سکلز۔ اور یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر کیسے حاصل ہو اگر ہم رٹا سسٹم پر ہی ڈیپینڈنٹ رہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ پچھلے 70 سال میں کتنے لوگ جو کہ کنسیپچول لرننگ والے وہ ٹیچنگ کی فیلڈ میں گئے، اور وہاں انہوں نے جو ہے نا لوہا منوایا اپنے اسٹوڈنٹس کے تھرو۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی نظام کے لیے بہت بڑا ایک پریشان کن اور پریشانی کا باعث ہے کہ رٹا سسٹم جو ہے، یعنی نمبر گیم کی طرف ہم جا رہے ہیں، لرننگ اور کنسیپچول لرننگ کی طرف نہیں آ رہے۔ اس کے لیے تعلیمی اصلاحات بہت ضروری ہیں۔ اچھا، پھر اب سکلز کی میں بار بار سکلز پہ ہی میں ایمفیسائز کر رہا ہوں۔ یہ ضروری ہے کہ اب یہ سکلز کا دور ہے، اب یہ کمپٹیشن کا دور ہے۔ اب یوتھ جو ہے، فیٹ آف اے نیشن لائز ان دی ہینڈز آف اٹس یوتھ۔ اگر پاکستانی ہم دیکھیں نا کہ جی کل کی لیڈرشپ کیا ہے، تو یہ یوتھ ہی کل کی لیڈرشپ ہے۔ سو وی مسٹ ہیو فل فوکس اینڈ تھراٹل آن آور یوتھ۔ یہ آج کی اگر ہم نے نوجوان نسل کو محفوظ کر لیا تو سمجھیں ہمارا کل انشاءاللہ محفوظ ہے۔ کولیبریٹنگ سکلز کیا ہے جی، اس کی بات کرتے ہیں۔ Allocating resources and responsibilities ensures that all members of a team can work optimally۔ یعنی بیسیکلی کولیبوریشن جو ہے یہ ایک ٹیم مینجمنٹ اور ٹیم کا پیدا کرنا ہے، جس میں ڈیفرنٹ جو ہے سکلز والے لوگ ڈیفرنٹ چیزیں کرتے ہیں، لیکن ایک جو ہے ون جو ہے آبجیکٹیو حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ لیڈرشپ کی اگر ہم کوالٹی اور لیڈرشپ کی ڈیفینیشن کی طرف دیکھیں تو وہ بھی ایسے ہی ہے کہ لیڈر ہوتا کون ہے؟ جو مختلف طرح کے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، ان کو ذہن سازی ان کی کر کے ان سے ایک سنگل اپنا مقصد پورا کرتا ہے۔ پازیٹیوٹی اگر دیکھیں مثبت طریقے سے، یعنی تعمیر ملت کی طرف اگر ہم جائیں تو کولیبوریشن جو ہے، کولیبوریٹنگ سکلز جو ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی ڈگری ہو، سکلز بھی ہو، اور کریٹیوٹی بھی ہو، اور آگے بڑھنے کی جستجو بھی ہو کہ میں نے انشاءاللہ العزیز اپنی ذات کو نفع بخش بناتے ہوئے اپنے ملک اور ملت کے لیے کچھ کرنا ہے۔ یہی ڈیووشن ہونا چاہیے اور یہی موٹیویشن ہونا چاہیے۔ میں ایک دکھ اور درد کے ساتھ، میں نے پہلے بھی بتایا کہ سرونگ دی نیشن میرا ماٹو ہے، کہ میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں میں نے اپنی پچھلی 27-28 سالہ پریکٹیکل لائف میں حاصل کی ہیں، اینڈ آئی وانٹ ٹو، جو کچھ تجربات تو حوادث نے مجھے دیا ہے، میں یہ آنے والی نسلوں کو، کیونکہ وہ پاکستان کے معمار ہیں، وہ پاکستان کے نیشن بلڈرز ہیں، میں اس کو جو ہے نا نوجوان نسل کو وہ دینا چاہتا ہوں۔ ڈیسیجن میکنگ اس میں سب سے اہم چیز ہے۔ ڈیسیجن میکنگ کیا ہے؟ سارٹنگ ڈفرینٹ آئیڈیاز۔ اب مختلف فیلڈز ہیں جی، ایک بندہ سوچتا ہے یار میں تو کمپیوٹر میں آئی ٹی میں بھی بڑا زبردست ہوں،
لیکن دوسری طرف دیکھتا ہے کہ میں یار فزکس میں اگر کچھ کروں تو میں اٹامک سائنٹسٹ بن سکتا ہوں، ریسرچر بن سکتا ہوں. تو اس کو ڈیسیجن ایک کرنا ہے، سنگل ڈائریکشن پہ اس نے ون ڈائریکشن پہ ہو جانا ہے. یہ ڈیسیجن میکنگ یہ چیز ہے. دوسرا آپ نے دیکھا یہ نیشنل یوتھ ایوارڈز میں بھی کہ جس نوجوان نے ایک کسی سنگل چیز کے اندر اپنی مہارت حاصل کی ہے اسے وہ ایوارڈ ماشاءاللہ ملا ہے، ون کیا اس نے. اور یہ چیز بہت ہی انسپائرنگ اور بہت ہی انکریجنگ ہے یوتھ کے لیے. ایسی ایکٹیویٹی گورنمنٹ کو اپنے لیول پہ بھی کرنی چاہیے ماشاءاللہ. اچھا، اب میکنگ دی مائنڈز، یعنی ذہن اپنا جو ہے نا تیار کرنا مستقبل کے لیے. ہم پاکستان کے سولجر ہیں، ہم پاکستان کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے اپنا یعنی ایک جذباتی اور دلی قلبی لگاؤ رکھتے ہیں پاکستان کے لیے. لیکن کیا ہم اپنے یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹس یہ سوچیں کہ کیا ہم پاکستان سے جو قائد اعظم علیہ رحمت نے فرمایا تھا کہ یو مسٹ ڈیووٹ یور سیلفز ہول ہارٹیڈلی ٹو یور اسٹڈیز فار دس از دی فرسٹ obligation ٹو یور سیلفز، ٹو یور پیرنٹس اینڈ ٹو دی اسٹیٹ، کیا اس پہ ہم عمل درآمد کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو کیا ہمارا کل کا جو پلان ہے آفٹر دی اسٹڈیز، کیا ہماری پریکٹیکل لائف، کیا ہماری پروفیشنل لائف کے لیے ابھی سے ہم نے پلاننگ مینجمنٹ کچھ سوچا ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ تو نہیں اگر سوچا تو جو آلریڈی 4 سکلز بتائیں وہ ابھی سے ان پہ کاربند ہو جائیں، ابھی سے ان کے اوپر جو ہے نا کام کرنا شروع کر دیں. اور پھر یہ بعد میں جو 4C سکلز میں نے 21st سینچری کی لرننگ کی بتائیں، یو کین آلسو گوگل، یہ چیزیں اس پہ عام ہیں. لیکن اصل چیز میرا نوجوان نسل آپ سے یہ سوال ہے کہ پریکٹیکلی جب تک آپ عملی طور پہ کچھ کریں گے نہیں، کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس ہوپ کے ساتھ ہمارا H&M گلوبل چینل بھی دیکھتے رہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، کومنٹس میں بھی آئیں، سوال کر سکتے ہیں مزید. اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مستقبل، اپنے پاکستان کے ساتھ وابستگی کا اظہار، اپنی تعلیمی خدمات، اپنی تعلیمی یعنی جو آپ کا پروفیشن ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اچھی طرح سے پڑھیں، اس کام کو جو ہے نا اس طرح سے لیں جیسے یہ عبادت. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا فرمان ہے کہ جو علم کی طلب کے لیے گھر سے نکلتے ہیں وہ جنت کے راستوں پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اسی موٹیویشن کے ساتھ، اسی ڈیڈیکیشن اور ڈیووشن کے ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے، آپ تعلیمی اور اپنی پڑھائی کے ساتھ دل جمی کے ساتھ لگ جائیں، اور آنے والے دور میں جو پاکستان کو مسائل درپیش ہیں ان مسائل سے پاکستان کو نکالنے کے قابل بنائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.